بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت رسول کے وقت آسمانی علامات۔ ولادت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا ظہور زمین پر ہی منحصر نہ تھا، آسمان پر بھی ایک نمایاں علامت نمودار ہوئی، اور ستاروں کا علم رکھنے والے اہل کتاب نے اسی وقت کہہ دیا کہ آج نبی منتظر پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر دربار نبوت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ لڑک پن کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو یثرب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رہا تھا، یا معشرہ یہود، یا معشرہ یہود، اے یہودیو، اے یہودیو۔ اس کی چیخ و پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، ویلکا مالکا، تیرا بیڑا غرق، تجھے ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے، یہودی نے بتایا، کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ظہور احمد کی علامت ہے۔ یہودی کی پریشانی کا سبب اس کا اندرونی حسد تھا۔ اسے یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے، اور یہ پریشانی کچھ اسی کے ساتھ خاص نہ تھی، عرب کے دیگر باخبر یہودی بھی افسردہ و حزین ہو گئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش سے پوچھا، حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ حاضرین نے جواب دیا، تم لوگ تحقیق کرو۔ یہودی بولا، کسی نہ کسی گھر میں ولادت ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنے سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آمنہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر بھیجیں، کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ بچہ باہر لایا گیا تو یہودی نے اس کی پشت پر قمیض کو ہٹایا، اور جب اس کی نظر بالوں کے گچھے پر پڑی تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خاصی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو سب نے پوچھا، ویلکا مالکا، تو ہلاک ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ یہودی بصد حسرت و یاس بولا، ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، اللہ کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ پھر قریش کو مسرور و شادماں دیکھ کر کہنے لگا، تم خوش ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق و مغرب تک پھیل جائیں گی۔ منصفانہ رویہ۔ اگرچہ یہودیوں کا رویہ انتہائی حاسدانہ اور متعصبانہ تھا، مگر عیسائی علماء کا رویہ
منصفانہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی مر الزہران، وہاں ایک شامی راہب رہائش پذیر تھا جس کا نام عیس تھا۔ وہ سابقہ الہامی کتابوں کا ماہر، ایک نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ سال بھر میں ایک دفعہ لوگوں سے ملاقات کرنے مکہ مکرمہ آیا کرتا تھا اور اہل مکہ سے کہا کرتا تھا، یوشکو ان یولد فیکم یا اہل المکہ مولود تدین لہ العرب ویملک العجم ھذا زمانہ۔ مکہ والو، ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا اور عجم کا بھی مالک ہوگا۔ اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ اس کے اس اعلان کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جس کسی کا بیٹا پیدا ہوتا وہ جا کر عیس سے پوچھتا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، مگر سب کو نفی میں جواب ملتا تھا۔ جب جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب بھی عیس سے یہی بات پوچھنے کے لیے مر الزہران گئے۔ گرجے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے عیس کو آواز دی۔ عیس نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا عبد المطلب کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ دروازہ کھولنا بھول گیا اور وہیں سے بے ساختہ بولنے لگ گیا، کن اباہ فقد ولد ذلک المولود الذی کنت احدثکم عنہ انہ یولد یوم الاثنین ویبعث یوم الاثنین ویموت یوم الاثنین۔ اس کا باپ آپ کو ہی ہونا چاہیے، آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ وہ سوموار کے دن پیدا ہوگا، سوموار کے دن اس کو نبوت ملے گی اور سوموار ہی کے دن اس کا وصال ہوگا۔ پھر جب اس کی اور عبد المطلب کی تفصیلی گفتگو ہوئی تو عبد المطلب نے اسے بتایا کہ آج صبح کے قریب میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ عیس نے پوچھا، فما سمیتہ، آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا اور آرزو یہی تھی۔ عیس نے بتایا کہ وہ مبارک ہستی آپ کے معزز گھرانے میں پیدا ہو۔ الحمدللہ کہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے ظہور کی 3 علامات میرے علم میں تھیں۔ پہلی علامت تو ستارے کا طلوع ہے، دوسری علامت اس کا بروز سوموار پیدا ہونا، اور تیسری علامت یہ تھی کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ ستارہ تو آج رات طلوع ہو گیا تھا اور باقی 2 علامات بھی اس بچے میں موجود ہیں۔ بلا شبہ یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔